پہلی گزارش، یہ جو معراج ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا کیے جانے والے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یاد رکھیے۔ دوسری بات، یہ جو معجزہ معراج ہے اس کے اندر تقریباً تمام معجزے آ جاتے ہیں۔ یعنی معجزے اگر آپ دیکھیں کہ سفر بڑی جلدی طے ہو گیا، اس کو طی زمانی و مکانی کہتے ہیں، زمانہ بھی سمٹ جائے مکان بھی سمٹ جائے، تو معراج کی رات یہ معجزہ بھی ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں قبروں والے زندہ ہیں یا نہیں، زندہ ہو جانا کو چھوٹی بات تو نہیں، مسجد اقصی میں سارے نبی آئے، میرے نبی نے امامت فرمائی، یہ معجزہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اگر اختیارات کو دیکھیں، جنت اور کیا ساتوں آسمان، کیا سدرہ، سب کچھ پر حضور کو لے جایا اس لیے گیا کہ حبیب یہ سب کچھ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، تو بادشاہ اپنی سلطنت میں سیر کرنے تو آتا ہے۔ لو آج ہم نے یہاں بلا کر بتا دیا کہ یہ سلطنت جس کے لیے بنی تھی آج بادشاہ آ گیا اور ہم نے قبضہ سارا مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ یہ چیز کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قبضہ تمام ہے اس چیز کے اوپر، تو آپ مطلب اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ معجزہ بھی اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے جو احوال ہیں وہ اس مثلا چغر خور کے احوال دکھائے گئے، غیبت والے کے احوال دکھائے گئے، بدکاروں کے دکھائے، ناچ گانا کرنے والی عورتوں کے احوال دکھائے گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھیں تو وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات میں یہ جو جدید دور ہے اس کا بھی سارا اثر وہیں سے آیا ہے، وہ بھی اس معجزے میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے جناب؟ آپ دیکھیں نبی پاک جب آسمان پر تشریف لے کے جانے لگے نا، تو آسمانوں پر علماء نے لکھا آج وہ راستہ نہیں تھا جس سے پہلے جبرائیل آتے تھے، یہ الگ راستہ تھا جس سے حضور جا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے سے آواز آتی، کون؟ کہتے جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ تو وہ فرشتہ سامنے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ یہیں سے علماء نے تحقیق کی ہے کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہ دروازہ خود بخود کیسے؟ حضور کا نام سنتے ہی تو فرمایا آج بھی موبائلوں کے اندر بھی یہ چیز آ جائے، اس کو کہتے ہیں وائس لاک۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ فیڈ کر دیتے ہیں جب آپ بولتے ہیں تو یہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ کیا ایسے لاک موبائل میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ جو تمہاری سائنس آج کر کے دکھا رہی ہے نا، یہ معراج کی رات نبی پاک نے کر کے دکھایا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک وائس لاک، ایک فیس لاک بھی ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے نا تو حضرت علی پاک نے آنکھیں نہیں کھولی، تو آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی، نبی پاک کو جب بتایا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، 7 سال یا 10 سال رہتے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت مولا علی کو جب آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا تو آپ نے چہرے کے سامنے کیا نا ایسے، تو حضرت علی نے آنکھیں کھولیں۔ علماء کہتے ہیں علی نو بھی پتا سی کہ یہ چہرہ آئے گا تو ہم نے آنکھیں کھولنی ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی پتا تھا۔ دیکھو نا، یہ موبائل کو ہی اگر لاک لگایا جائے، فیس لاک یوں کرو تو ہمارے موبائلوں کو یہی لگا ہوا، ایسے کرو تو کھل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت علی کو بھی پتا تھا، موبائل کو پتا چل جاتا میرا مالک آ گیا، میں کھلنا ہے، علی نو بھی پتا لگ گیا میرا مالک آ گیا ہے۔ آپ نے آنکھ کھولی ہے جناب۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہ سینسرائز سسٹم جتنا بھی ہے یہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ بڑے شاپنگ مال اور ایئرپورٹس پر آپ چلے جائیں، بیرون ملک چلے جائیں، آپ بس اوقات دروازے کے قریب جاتے ہیں وہ خود بخود اوپن ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے لیا؟ او بھائی یہ قرآن مجید۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے محلات کے اندر کمروں کے اندر بند کیا اور کہا میری طرف توجہ کرو، تو آپ نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ پیچھے بھاگے نا تو دروازوں کو تو کنڈے لگے ہوئے تھے، تو وہ جب آپ قریب آتے تو خود بخود کھلتے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کوئی ایسا دروازہ ہونا چاہیے جو انسان کو دیکھ کے کھل جائے۔ تو میں نے کہا تیری سائنس جو آپ بتا رہی ہے یہ تو سب کچھ موجود ہے نا۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ تو یہ ساری چیزیں جو جدت اور سائنس کی ہیں یہ سب کی سب یقین فرمائیے یہ معراج کے واقعے میں ایسا، یعنی یہ وہ واقعہ ہے، اس میں کیا منطقی، کیا فلسفی، کیا ریسرچر، کیا عالم اور کیا فصاحت والے، بلاغت والے، سب کی عقول حیران ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شان والا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ ہے پہلی بات۔ اور اسی کے ساتھ متصل ایک بات سن لیجئے تاکہ یہ پچھلی بات مکمل۔ یہ جو واقعہ معراج ہے، نبی پاک کی معراج،
جبرائیل نے آ کے جگایا بڑی عزت احترام کے ساتھ حضور کو قدم چوم چوم کر، تو حضور کی معراج یہ نہیں ہے۔ براق پہ بٹھایا، معراج یہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی میں گئے، معراج یہ نہیں ہے۔ نبیوں کی امامت کرائی، معراج یہ نہیں ہے۔ ساتوں آسمانوں پر یکے بعد دیگر گئے، معراج یہ نہیں ہے۔ آپ سدرا جنت لامکانوں میں پہنچ، معراج یہ نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ معراج کا سفر ہے، یہ معراج کا سفر ہے جو نبی پاک فرما رہے ہیں۔ ویسے قرآن نے اس کو سفر نہیں سیر کہا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں کیوں، بہرحال سمجھانے کے لیے یہ معراج کا سفر ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے حضور کی معراج کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کی معراج یہ ہے کہ اس رات جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، یہ حضور کی معراج ہے۔ یہ اس کے ساتھ لنک ہوتی بات، معراج کیا ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے، اس کا کتنا پھیلاؤ ہے، اور اس کے یہ اصل ہے کیا، یہ اصل معراج ہے۔ اور یہی بندہ، جو بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے روح مع الجسم مکے سے مسجد اقصی، مسجد اقصی ساتوں آسمان، ساتوں آسمان سے سدرا، سدرا سے پھر عرش، عرش سے لامکان، لامکان میں جا کے رب کا دیدار کیا، جو یہ نظریہ نہ رکھے وہ بد عقیدہ ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں آپ حضرات، وہ سنی نہیں ہے، وہ بد عقیدہ بندہ ہے۔ بس اوقات یہ خواب میں ہوا ہے۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے، چلو اس کا جواب بھی آپ کو دے دوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا معراج ہم مانتے ہیں پر خواب میں مانتے ہیں، یہ نبی پاک کی روح کو ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے مجھے ایک بات بتائیں، کہا بولیں۔ میں نے کہا آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی موٹر سائیکل، ٹریکٹر، کار، ریڑی، رکشا یا سائیکل آیا ہوئے، اٹھی بھائی تو خواب ویکھنا تے ذرا گڈی تے چڑھتے سیر کرتے جناب خواب ویکھ کیا؟ کہتا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہہ رہا روح نو تو لوڑ ہی نہیں ہوندی۔ تو میں نے کہا پھر نبی پاک کے لیے براق کیوں آیا تھا؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ تو نہیں میں نو پتا، میں کہا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں۔ یہ براق کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح کو معراج نہیں، یہاں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ لفظ عبد بولا ہی تب جاتا ہے جب بندے کا روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، ورنہ سبحان الذی اسریٰ بے روح ہی کہا جاتا، بے رسول ہی کہا جاتا، بے نبی ہی کہا جاتا کہ رسالت کو معراج ہے، نبوت کو معراج ہے، روح کو معراج ہے۔ یہاں فرمایا عبد کو ہے، سب کو ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی۔ اور پھر اگلی بات، تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اقصی شریف میں پہنچے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر سواری باندھی، تو جس پتھر کے اوپر آپ نے نورانی انگل مبارک، یہ آپ تھی نا، آپ نے جب وہ فنگر ایسے لگائی نا اس کے اندر سوراخ ہو گیا تھا، آپ نے براق کو باندھا۔ اور دوسرے دن جو وہاں فلسطین اور اس مسجد اقصی کے رہنے والے وہ آئے، ان کا یہاں لگتا ہے رات کو کوئی سواری آئی ہے، کسی نے باندھی ہے، اس پتھر میں تو سوراخ نہیں تھا، تو یہ تو لگتا ہے کوئی سواری باندھ کے گیا ہے۔ تو میں نے کہا خواب میں ہوتی تو یہ سواری اور پھر باندھنا تو پھر سوراخ ہونا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جسمانی معراج کی دلیل ہے۔ اور پھر چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رات معراج ہوئی نا تو جو مسجد اقصی کا متولی و خادم تھا، اس نے جب دروازہ بند کرنا تھا، کہتا ہے میں نے دروازے بند کرنے لگا تو جو مین گیٹ تھا وہ مجھ سے بند ہی نہ ہوا، میں نے بندوں کو بلایا، بند ہی نہ ہوا، تو میں نے کہا چلو صبح مستری کو دکھائیں گے۔ کہہ رہے جب میں صبح آیا تو دیکھا دروازے کو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ کھل بھی رہا ہے، بند بھی ہو رہا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار رات کو نہیں ہو رہا تھا، یہ اب کیسے کھڑا کھڑا ہی ٹھیک ہو گیا اور کھڑا کھڑا یہ خراب ہو گیا تھا۔ تو کہہ رہا جب میں اندر گیا تو ایک نظارہ ہی الگ، نورانیت کا ماحول، خوشبو کا ماحول۔ کہا میں نے سب لوگوں کو بتایا کہ یار یہ رات واقعہ پیش آیا ہے، علماء کو بلایا جائے۔ اب جو خود ہی عالم بنتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بابا عالم ہوں گے تو تمہیں کچھ بتائیں گے نا، ہیں یہ جاہل کمروں میں بیٹھ کے بک بک کرتے رہتے ہیں، مولویہ نہیں پتا، میں کہ کچھ پتا ہے تاں ہی گلاں ہوندیاں پیاں نے۔ تو وہ جناب عالم کو بلایا گیا، تو عالم نے آ کے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے جب اس نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخر و زمان نبی یہاں پر آئیں گے اور نبیوں کی امامت فرمائیں گے۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ نور بھی نبیوں کا ہے، یہ خوشبو بھی نبیوں کی ہے، اور ان کے آنے کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا جب روحوں کا ہی مسئلہ تھا کہ روح کو معراج ہوئی ہے، نبیوں کی روحیں اکٹھی ہوئی ہیں، تو پھر دروازہ ہمیں بند بھی ہوندا، روح تو آ جانی تھی، تو یہ دروازے کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے یہ تو نہیں میں نے پتا۔ میں کہ ہوں تو مان جانا، تو وہاں روحیں نہیں تھی، جسم تھے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں۔ پھر اگلی بات، اگر نبی پاک کا یہ واقعہ معراج خواب کا مسئلہ ہوتا نا تو کسی نے انکار ہی نہیں کرنا تھا۔ خواب میں تو بندہ بڑی بڑی سیریں کرتا ہے، آپ تھوڑی سیریں کرتے ہیں۔
خواب میں کئی مرتبہ بندے کی 2 3 شادیاں ہو جاتی ہیں. سویرے اٹھ کے شور پہ جایا کرو نا. ہوں ہس دن بھی گال تو سچی ہے مولوی دی. کئی مرتبہ خواب میں کئی بندے مر جاتے ہیں تو مر جایا کرو نا سویرے آ کے میں مر گیا. تو خواب ہے یار, چھڈو پر خواب ہوں. تو یہ نبی پاک کے معراج کا انکار لوگوں نے کیا ہی اس لیے ہے کہ نبی پاک نے فرمایا یہ خواب نہیں ہے, یہ جاگتے ہوئے ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے جب اس واقعے کو شروع کیا, سبحان الذی اسریٰ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. کیا مطلب؟ فرمایا محبوب تم نے دعویٰ نہیں کرنا. کیوں؟ یہ چھوٹی عقل والے ہیں, یہ مانیں گے نہیں. میں رب ہوں, میں کروا سکتا ہوں, دعویٰ بھی میں کروں گا, بتاؤں گا بھی میں کہ ہم نے مصطفیٰ کو معراج کروائی ہے نا. لوگ ہیں نا, ظاہر سی بات ہے, کچھ نہ کچھ دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ جہالت کی وجہ سے ان میں دم تو ہوتا نہیں. تو ان کو سمجھنا, اصل کنفیوز